باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک با آواز بلند، با آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا درود پاک پڑھتے پڑھتے اگر آپ قریب ہو جائیں گے تو جو دوست کھڑے ہیں ملک محمود صاحب آپ میری بات سن کے قریب ہو جائیں، رضوان گل صاحب میں دیکھ رہا ہوں، ملک ظفر عباس صاحب طاہر صاحب قریب ہو جائیں تاکہ میری گفتگو کے دوران کوئی میرے کان میں یہ نہ کہے کہ انہیں قریب کرے، آپ پہلے ہی ہو جائیں، بڑی مہربانی آپ کی۔ ادھر والے بھی ہو جائیں، شیخ نسیم صاحب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، تھوڑا سا اگر قریب ہو جائیں گے تو آپ کی بڑی محبت ہوگی۔ حمد و صلات کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، سنخان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، علم ہے کہ آج ہمارا یہاں پہ جمع ہونا میرے والد محترم رحمت اللہ علیہ کے مخلص دوست بھائی، میرے شہر سرگودا کی پہچان ملک عابد حسین اوان صاحب دامت برکات العالیہ، آپ کی اہلیہ محترمہ مرحومہ مغفورہ، ان کے ختم کل شریف بسلسلہ اصال ثواب، ہم سب یہاں پہ حاضر ہیں۔ دعائیں میں اللہ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ملک عابد حسین صاحب نے حکم دیا اور یہ نہ بھی کہتے تو پھر بھی میں نے آنا تھا۔ میرے شہر سرگودا کا عظیم نام ہے محمد جمشید قادری صاحب، ابھی انہوں نے بھی یقیناً حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو پیش کرنا ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ قاری طارق صاحب نے تلاوت کی تو آپ خاموش تھے، اور مجھ سے پہلے بڑی اچھی مختصر گفتگو ہو رہی تھی، آپ خاموش تھے، تو اجتماع بہت زیادہ ہے، تو میں امید رکھتا ہوں آپ انشاءاللہ میری گفتگو کے دوران ضرور بولیں گے۔ میں سب کے چہروں سے واقف ہوں، مجھے آخر تک سب نظر آ رہے ہیں کہ کون کون کہاں بیٹھا ہے، کون کون کھڑا ہے، تو آپ کی محبت ہوگی۔ ملک عابد صاحب کی ایک ڈیمانڈ بھی ہے، انشاءاللہ میں وہ کلام بھی پڑھوں گا، لیکن جب آپ چست ہوں گے تو میں بھی چست ہو جاؤں گا، کیونکہ ربیع الاول شریف کی مبارک گھڑیاں ہیں، تو حضور کی آمد بھی ہے، تو جب میلاد کا موسم آتا ہے تو حضور کے عاشقوں کے سینوں میں جان آ جاتی ہے، تو جس کے سینوں میں جان آئی ہے وہ ذرا اونچی آواز سے بولے نا سبحان اللہ، تھوڑا سا اور بول لیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سب سلامت رہیں۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، میرے اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر سی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر کسی نے مرنا ہے، بتا دیا کہ ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پتا چلا ذائقے کی بات ہو رہی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں بڑی بڑی نعمتیں دی، اللہ کی ہر نعمت کا اپنا ذائقہ ہے، ایک اپنا ٹیسٹ ہے۔ میں کہتا ہوتا ہوں موت کا بھی اپنا ذائقہ ہے، جسے سمجھ آ رہی ہے وہ بولتا جائے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آپ سب بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ ذائقۃ الموت، ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر یہ بتا دوں چکھنے میں فرق ہوتا ہے، کئی چکھتے ہیں
ان کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. کہیں موت کا ذائقہ چکھتے ہیں تو آپ جیسے عاشقان رسول ان کے لیے دعا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. جو موت کا ذائقہ چکھ کے جاتا ہے. اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے جو ہم پیچھے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا جانے والا کس ذائقے میں گیا ہے. تو میں کہا کرتا ہوں جانے والے کا سب سے پہلا چہرہ بتائے گا کہ جانے والا کس ذائقے میں گیا ہے. پھر جانے والے کے بعد جب یہ دو ہاتھ اٹھ جائیں نا, توجہ ہے رضوان گل صاحب میری طرف, جب یہ دو ہاتھ اٹھ جائیں سمجھ لیں جانے والا عشق مصطفیٰ میں گیا ہے, حضور کی محبت میں گیا ہے. اور جب حضور کی محبت میں جائے گا تو پھر میرے اعلیٰ حضرت کا وہ کلام کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں, ارے بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. بعد مرنے کے بھی لحد میں بھی اجالا ہوگا. میں کہا کرتا ہوں جو حضور کا عشق لے کے جاتا ہے دعا اس کے لیے ہوتی ہے. جو حضور کی محبت میں جاتا ہے دعا اس کے لیے ہوتی ہے. اور یاد رکھنا موت میں فرق یہ ہوتا ہے, کئی مرتے ہیں دعا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, لیکن میرے داتا علی حجویری کی اولاد بھی نہیں ہوتی. پورا لاہور آپ لوگ کاروباری بیٹھے ہیں, تاجر بیٹھے ہیں, سیاسی لوگ بیٹھے ہیں, سماجی علماء تشریف فرما ہے. رات 2 بجے آپ لاہور جائیں تو پورا لاہور ویران ہوتا ہے کہ نہیں؟ یار تھوڑا یہ اونچی بول لو یار, بڑی محبت والے ہیں. ملک صاحب نے اس لیے مجھے میک دیا کہ ان کو آپ جگا دیں تو آپ میری بھی عزت رکھیں گے. اونچی آواز سے بولیں سبحان اللہ. میں کہا کرتا ہوں آپ لوگ سیاسی بیٹھے ہیں, اسمبلی ہالوں میں جاتے ہیں, 2 گھنٹے کا اجلاس ہو 3 کا وہ بھی ویران ہو جاتا ہے, آپ کے جانے سے آباد ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوتا ہوں میرے داتا علی حجویری کا مزار رات کے 2 بجے جائیں یا رات کے 4 بجے جائیں آپ کو قرآن سے آباد نظر آئے گا. وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا وہ قرآن سے آباد کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جن عشق نمازاں پڑھی اور کدے نہیں مردے او ویک لو کامل مردان دے درتے یارو اج وی ٹی وے بلدے. یہ رونقیں کیوں لگی ہیں؟ یہ رونقیں اس لیے لگی ہیں, میں ملک عابد حسین صاحب کی اہلیہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کے ختم کل پہ یہ بتانا چاہتا ہوں. رونقیں مرنے کے بعد ان کی قبروں میں لگتی ہیں, ان کے جانے کے بعد لگتی ہیں. جو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے. سلامت رہے ملک صاحب, آئیے میرے نبی سے وفا کرو گے نا تو دنیا آپ کی قبروں کو سلام کرے گی. میں کہا کرتا ہوں اگر کوئی بندہ وزیر ہو نا, توجہ ہے میری طرف, وزیر ہو تو اس کی گاڑی پہ جھنڈا بھی ہوتا ہے, اس کے گھر پہ بھی جھنڈا ہوتا ہے. جب وزارت چلی جاتی ہے جھنڈے اتر جاتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں میرے داتا ہوں یا بابا فرید ہو یا چشتیوں کے شہنشاہ ہو, اگر میں نام گنوانے لگ جاؤں تو وقت میرے پاس نہیں. میں کہتا ہوتا ہوں انہوں نے حکومتیں نہیں کی, ہر حکومت والا ان کو جا کے سلوٹ پیش کرتا ہے. یہ کبھی سوچا کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا کر کے جاتا ہے, محمد کے غلام ان کی قبروں سے بھی وفا کر کے نکلتے ہیں, ان کی قبروں کا بھی احترام کرتے ہیں. اور میں نے آیت پڑھی نا, ملک طاہر صاحب, ملک عاقل صاحب, توجہ میری طرف رکھیے گا. آپ سب بڑی محبت سے بیٹھے ہیں, شکر ہے کہ آپ تھوڑا سا بولے ہیں, آپ کو دیکھ کے دیگر بھی بول پڑیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر کسی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. میں بتا دوں چکنے میں فرق کیا ہوتا ہے. اگر میرا امام حسین اونچی آواز سے کہہ دے سبحان اللہ, جسے سمجھ آئے گی وہ بولے گا سبحان اللہ. ملک صاحب کا حکم تھا وہ میں پورا کر دوں. میرے امام حسین کربلا کے میدان میں موت کا ذائقہ چکھتے ہیں, اونچی آواز سے بولیں, بڑی بات سمجھاؤں گا. موت کا ذائقہ سمجھ سکتے ہیں, کیسے چکھتے ہیں؟ میرے امام حسین 72 نفوس قدسیہ دین پہ قربان کرتے ہیں. جب اپنی باری آتی ہے میرے حسین کا دھڑ کربلا میں پڑا ہوتا ہے, سر نیزے پہ چڑھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے. سانس کی ڈوریاں کٹی ہوتی ہیں, دنیا دیکھتی ہے کہ دھڑ کہاں پڑا ہے, سر نیزے کی نوک پہ پڑا ہے. کبھی یزید کے دربار میں میرے حسین کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے.
کبھی ابن زیاد کے دربار میں میرے حسین کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. میں بات بتا دوں وقت کے دامن میں گنجائش نہیں, یہاں سے بھی میرے حسین کا سر گزرتا گیا. کبھی شام کے بازاروں میں, کبھی دمشق کے بازاروں میں, جہاں سے بھی گزرا کئی عیسائی کلمہ پڑھ رہے ہیں, کئی یہودی سر حسین کو دیکھ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں. یارو حسین کسی عام بندے کا نام نہیں, حسین وہ ہے حسین منی. میں نے یہ نام لیا, میں نے سمجھا آپ میں کرنٹ ضرور آئے گا, پر چند بندوں میں اللہ کے سب میں آ جائے. حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسین. میرے آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. پتا چلا میرا نبی بھی حسینی ہے. تو آپ سب کون ہیں؟ اور اکبر مصرف صاحب آپ بھی ہاتھ بلند کر کے کہیں کہ ہم سب حسینی ہیں. حسینی ہے کریم ملک نبی صاحب. پھر میں کیوں نہ پڑھ دوں ملک صاحب کا بار بار حکم, یہ دل بھی حسینی ہے. اب پتہ چل جائے گا کون کون حسینی ہے, چاہے اونچا پڑھے چاہے ایسا ایسا پڑھے, پڑھے ضرور. یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے. لیکن ہم مجھ سے پہلے بات کر رہے تھے بھائی کہ قیامت کے دن یاد رکھنا, میرے آقا نے فرمایا قرآن اور آل بیت سے محبت کرنا. اور الحمدللہ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے, ایک میں آل بیت کا دامن ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن قرآن اور آل بیت مجھے حوض کوثر پہ ملیں گے, کہ ان کی شفاعت کریں گے جو ان سے محبت کرنے والا ہوگا. تو یارو پھر تھوڑا سا پڑھ لیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے, الحد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے, ایمان بھی حسینی ہے, اور گرنے نہیں دیتے ہیں, گرنے نہیں دیتے ہیں ان کانٹوں سے نواسوں کو, ان کانٹوں سے نواسوں کو. لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی. جو حسینی ہے وہ پڑھے گا چاہے کھڑا چاہے بیٹھا ہے. لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی. ایسے نہیں, پھر میں ایسے کیوں نہ پڑھ دوں. جبرائیل جھلاتے ہیں, جبرائیل جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو, حسنین کے جھولے کو. لگتا ہے کہ نبیوں کا دربا بھی حسینی ہے, دربا بھی حسینی ہے. اور کوئی مانے یا نہ مانے, کوئی مانے یا نہ مانے, ہم سب کا عقیدہ ہے, ہم سب کا عقیدہ ہے. ہر کار کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی, ہر کار کے ہونٹوں پر قرآن بھی. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں جس حسین کا میں ذکر کر رہا ہوں, میرے آقا علیہ السلام مدینہ شریف کی گلی سے گزرے. مدینہ شریف کی گلی میں بچے کھیل رہے تھے. میرے آقا علیہ السلام نے ایک بچے کو اٹھایا, اس کی پیشانی کو چوما. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اتنے بچے کھیل رہے ہیں, ایک بچے کو آپ نے بوسا دیا, اس سے اس طرح پیار فرمایا. آقا وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایک دن میں مدینہ شریف کی گلی سے گزر رہا تھا, میرا حسین مدینہ شریف کی گلی میں ان بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. میں نے دیکھا یہ بچہ میرے حسین کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی اٹھا کے چوم رہا تھا. کبھی
ہاتھوں کے ساتھ لگا رہا تھا، میں نے دیکھا کیسے میرے حسین کے ساتھ کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے کہ مٹی اٹھا کے چومتا ہے، کبھی آنکھوں سے لگاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میں اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر امام حسین کے ساتھ مدینہ شریف کا بچہ حضور کے پیارے نواسے کے قدموں کی خاک اٹھا کے چومے، میرے آقا اس کو چوم کے شفاعت کا وعدہ فرما لیں، تو یاروں اگر وہ حسین سے پیار کریں تو میرا نبی اسے جنت دے کے جائے۔ اور جو آپ میرے نبی کے غلام بیٹھے ہیں یاروں، وہ تو جنتی جوانانے سردار ہیں، سرداری تو اس گھر کی ہے، اور ان کے بغیر جنت میں کوئی جا نہیں سکتا۔ مولا کائنات ولیوں کے سردار ہیں، اور حسنین کریمین کی ماں جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، اور نانا کون ہے؟ نبیوں کا سردار ہے۔ سرداری اس گھر میں ہے، اونچی بولیں، سرداری جنت کی بھی اس گھر میں ہے، ولایت کی بھی اس گھر میں ہے، نبوت کی بھی اس گھر میں ہے، ولایت کی بھی اس گھر میں ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اس وقت تک وہ ولی بھی نہیں بنتا جب تک علی علی نہ کرے۔ تو دوستان گرامی یہ علیحدہ موضوعات ہیں، لیکن یہ ملک صاحب کی محبت تھی، انہوں نے مجھے حکم دیا، میں اس طرف آ گیا، بس میری 2-3 منٹ کی گفتگو ہے، بات میری ختم ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر شیروں نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد ہم سب یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ لوگ اتنی دور دور سے کیوں آئے؟ ماشاءاللہ میرے ابائی علاقہ کے لوگ پیڑ پتھار سے بھی، ملک عمران بشیر صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں، اشرف امان صاحب کو، دیگر اباب کو دیکھ رہا ہوں، اور ملک عابد صاحب کے ساتھ ابائی علاقہ کی بھی نسبت ہے، اور حضور کے ذکر کے حوالہ سے بھی نسبت ہے۔ جس کو یہ نسبت پسند ہے وہ اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ۔ تو دوستان گرامی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب چکھنے کے بعد کیا ہے؟ ہم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ ملک صاحب نے اتنا اہتمام کیوں کیا؟ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ جو دنیا سے چلی گئی، کیا ہمارا یہاں پہ بیٹھنا ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے گا؟ تو آئیے کن کی قبر جنت کا باغ بنتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا۔ پھر اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کی پہچان یہ ہوتی ہے، جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو عرض کرتے ہیں میرے مولا ہمیں بخش۔ پھر کہتے ہیں وَالِإِخْوَانُنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے وہ بھائی بخشتے جو پہل کر کے دنیا سے چلے گئے۔ پتا چلا مومن کے لیے دعا کرے گا۔ ایک بات ملک عابد صاحب میں یہ سمجھانے کے لیے آیا ہوں، اور اسی پہ میری بات ختم ہو جائے گی، کہ جب بھی مومن دعا کرتا ہے وہ اپنی پہلے کیوں کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آپ نماز میں پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی، میرے مولا ہمیں بخش۔ آگے کیا ہے؟ والے دیا میرے والدین کو بخش۔ آگے شیخ نسیم صاحب یوم یقوم قیامت تک جتنے مومن ہیں دنیا سے جائیں سارے بخش۔ اب تو افراتفری کا دور ہے، دعاؤں کا انکار ہو گیا۔ اللہ کے خلیل نے بھی بتا دیا، میں نے 3 مرتبہ اللہ سے دعا مانگی، اپنے لیے علیحدہ، والدین کے لیے علیحدہ، آپ اور آپ کے جانے کے بعد جتنے بھی مومن آئیں گے سب کے لیے علیحدہ۔ یہاں بھی پہلے اللہ کے خلیل نے اپنی بات کر دی، پہلے مجھے یقولون ربنا اغفر لنا میں آپ نے اپنی بات کر دی۔ اب آخری بات جو کروں گا تو آپ کے سینوں میں اترے گی۔ اب جنازہ آپ نے ملک صاحب کی اہلیہ کا پڑھا، جنازے کی نیت ہر جگہ پہ یہی ہے، 4 تکبیر نمازیں۔ یار تھوڑا جا اونچی بول لو یار، میں اردو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو شاید میری اردو سمجھ آ جائے۔ 4 تکبیر نمازیں، جنازہ فرض، کفایہ سنائے واسطے باری، تعالیٰ کے درود واسطے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا واسطے حاضر، اس میت کے منہ کعبہ شریف کی طرف پیچھے۔ میرا یہ پوری گفتگو کا یہ نچوڑ ہوگا۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست تشریف فرمائے، کالو صاحب اور ملک محمود صاحب، رضوان گل صاحب میری بات سنیں گے، جھوم اٹھیں گے۔ پہلی تکبیر میں کیا پڑھنا ہے؟ تھوڑا جا اونچی بولو یار۔ پہلی میں کیا پڑھنا ہے؟ تکبیر۔ پہلی میں ثنا پڑھنی ہے۔ پہلی تکبیر میں کیا پڑھنی ہے؟ دوسری میں کیا پڑھنا ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے۔ دوسری میں کیا پڑھنا ہے؟ درود۔ تیسری میں کیا پڑھنا ہے؟ دعا واسطے حاضر، اس میت کے پہلے ثنا ہے، درمیان میں درود ہے۔ اب درود والا ضرور بولے گا۔ پہلی میں ثنا ہے،
دوسری میں درود ہے، تیسری میں دعا ہے، چوتھی میں سلام ہے۔ اب بتا دیا گیا ثنا کے بعد درود رکھ کے کہ تو فجر کی نماز پڑھے، ظہر پڑھے، عصر، مغرب، عشاء، پھر تو جنازہ پڑھے۔ تجھے پتا ہونا چاہیے کہ درود اتنا ضروری ہے، بندہ زندہ رہے پھر بھی ضروری ہے، مر جائے پھر بھی ضروری ہے۔ درود ہر وقت ضروری ہے۔ اب چوتھی تکبیر پہ میری بات تیسری پہ ختم ہونی ہے۔ تیسری تکبیر پہ کیا پڑھنا ہے؟ دعا واسطے حاضر اس اب شروع ہو گئے۔ اللہ مغفر لے، ہے نا میرے مولا ہم زندوں کو بخش۔ نیت کیا کی؟ دعا واسطے حاضر اس پورے جنازے میں اکیلے کی بات ہی نہیں ہے، سب بیٹھے ہیں میری بات کی تائید کریں گے، ہے نا ہم زندوں کو بخش۔ آگے کیا ہے؟ میتنا، میرے مولا جتنے ہمارے چلے گئے سارے بخش۔ اب تمام آ گئے، اکیلا نہیں، جتنے مر گئے جمع متکلم کا سیگا ہے سارے بخش۔ آگے کیا ہے؟ وشاہدنا، میرے مولا جو حاضر ہے جنازے میں کھڑا ہے اسے بخش۔ آگے کیا ہے؟ وغائبنا، جو نہیں آیا جنازے کے صف میں کھڑا نہیں ہوا میرے مولا اسے بخش۔ پھر میں کیوں نہ کہہ دوں ملک عابد صاحب جو جنازے کے صف میں آیا نہیں، اطلاع تھی کوئی مجبوری ہوگی کسی پریشانی کی وجہ سے نہ آیا، میں کہتا ہوں آپ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں وغائبنا۔ یارو اگر غیب کے لیے دعا جائز ہے جو آگے پڑا ہے، آگے پھر اصغر صاحب کیا کہنا ہے؟ صغیرنا، ہمارے چھوٹے بخش، وکبیرنا، بڑے بخش، وذاکرنا، مذکر وانثانا۔ لمبی چوڑی دعا ترتیب کس نے دی؟ آمنہ کے لال نے، زہرا کے بابے نے۔ میرے نبی نے دعا ترتیب دے کے یہاں بتایا حینا، زندوں کو بخش۔ اللہ فرماتا ہے یقولون ربنا اغفر لنا، بات خط کہ ہم زندوں کو بخش۔ آپ لوگ اللہ کے خلیل کی دعا پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی، مجھے بخش۔ جہاں پہ ہر کوئی پہلے اپنی بات کرتا ہے پھر جانے والوں کی بات کرتا ہے، جہاں اللہ نے، اللہ کے حبیب نے، اللہ کے خلیل نے ہمیں دعا کا طریقہ بتا دیا، پہلے اپنی بخشش کی دعا کر، جب تو خود بخشا جائے گا اگلے کو بھی بخشا لے گا۔ ہم لوگ ان محفل میں اپنی بخشش کے لیے آتے ہیں، جب ہم اپنی بخشش مانگیں گے تو پھر انشاءاللہ جانے والوں کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ تو میری دعا ہے کہ میرا اللہ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ملک عابد حسین اوان صاحب، میرا اللہ آپ کو صبر جمیل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ملک عابد حسین صاحب کا ہمارے ساتھ بڑا پیار ہے، ہم انہیں دعوت نہ بھی دینا، یہ میرے والد محترم رحمت اللہ علیہ کے عرس کی تقریب میں 12 ربیع الاول شریف کے دن ظہر تا عصر کی نشست میں تشریف لاتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، تو دل خوش ہوتا ہے کہ میرے والد محترم کے یہ پرانے جو دوست ہیں نا، جب انہیں ہم دیکھتے ہیں تو یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ میرے اللہ ملک صاحب کو سدا سلامت رکھے، وما علینا الا البلاغ المبین۔